الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین خود سیاہ حلق بگوشان حسین، سرور جملہ جوانان بہشت مرحبا رتبہ ذیشان حسین، بوسمی داد رسول مقبول آفری بر لب و دندان حسین، منچ پروائے قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین، سر من بات فدائش حسرت دل و جانم ہما قربان حسین۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، دین آشنا بولے تو دین جاننے والے، نہیں جاننے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، خالی کھانا پینا رہنا جانا دنیا سے چلے جانا، پھر منکر نکیر پوچھے تو بولنا ہم دنیا منکر نکیر بولیں گے کہ امام حسین کی محبت لایا کہ نہیں لایا، نہ میں پیسہ لایا دولت لایا میں شادیاں کر کے آیا ولی میں کھایا، تو اس وجہ سے دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، مدحت کہتے ہیں تعریف، دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدائے پاک عداوت حسین کی، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ دیکھو اتنی بارش میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسین ہے، یا حسین واہ حسین 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 یا حسین واہ حسین۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کیا بھل کس طرح، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، سن لو پکوڑو خارجی ہو ناصبی ہو، سنو شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح،
ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. اس پھوار میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ حسین کے مت والے. بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ دنیا میں پڑھنا نہیں ہے. نہ مال کام آنے والا ہے، نہ جائیداد کام آنے والی ہے، نہ مرتبہ کام آنے والا ہے، نہ کونسلری، نہ ایم پی، نہ ایم اے، نہ ایم ایل اے، نہ گورنر، نہ صدر. کام آئے گی تو یہی غلامی کام آئے گی. یہ سمجھ لو. میں آپ کے اس تشریف لانے پر آپ کو سلام کرتا ہوں. شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. محبان حسین بتا رہے ہیں یہ بارش میں بیٹھ کے بارش کا آگ بھی برسائی جائے گی تو امام حسین کا پرچم لے کر نکلیں گے، یا حسین کہیں گے. شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ محبت حسین کی. شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود. ہاں یا حسین کا نام لے لینا، یا حسین بولنا، چہرہ بدل کا تو سمجھنا ہے دوزخی ہے. سمجھ رہے؟ اس لیے سرکار امام حسین نے یہ شہادت قبول کر کے ہم کو ایک مزاج دے دیا. اس لیے کہا گیا شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود. اور کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتابی قرآن پڑھ لو، کتابی دنیا کا مان لو، کتابی جو ہے اپنی دولت کا انبار رکھ لو، کچھ کام آنے والی نہیں ہے. حسین کا نام کام آنے والا ہے. جو امام حسین کی چاہت کام آنے والی ہے، امام حسین کا پیار کام آنے والا ہے. تم ہزاروں نمازیں پڑھ لو، کئی مدرسے قائم کر لو، پیری مریدی کر لو، جو چاہے جتنا چاہے عمل کرو، مسجدیں بنا لو، مسجدوں کی خدمت کر لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر حسین کو نہیں چاہیں گے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نفاق، منافق کون ہے، مومن کون ہے، وہ پہچانے شہادت حسین. شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی. کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو. ارے یزیدیو سنو کان کھول کر. یہ شراب پینے والے، یہ گٹکے کھانے والے، یہ حسین کا نام بدنام کرنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، یا حسین کہنے کو شرک کہنے والے، سنو. یہ یزیدی یہی چاہتا تھا کہ تم شراب پیو. یزید یہی چاہتا تھا کہ تم گٹکے کھاتے رہو. یزید یہی چاہتا تھا کہ نمازیں چھوڑو. یزید یہی چاہتا تھا کہ روزے چھوڑو. یزید یہی چاہتا تھا کہ دین کا نام اڑا کر دنیا کے نمونے پر دین کو استعمال کرو اپنی مرضی سے. تو امام حسین کربلا میں آ کے یزیدیوں کو للکارا، کہا اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیوں. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیوں. کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی. اب آپ لوگوں کو کوثر کا پانی ملے گا، ہونا نہیں ہونا؟ یہ پانی کو برداشت کرو، کوثر کا پانی ملے گا. جنت میں آرام ملے گا، ہونا نہیں ہونا؟ دولت ہونا، جائیداد ہونا، مال ہونا، گاڑی ہونا، عہدے ہونا، کیا امام حسین کی محبت ہونا؟ دولت تو دے دی جائے گی، بڑے بڑے بلڈنگاں تو بنائے جائیں گے، کاروں میں تو پھرتے رہیں گے، اور اپنی عزت کے لیے لوگوں کو قتل کرتے رہیں گے. جنت نہیں ملے گی، کچھ نہیں رہے گا، کھانے کو بھی برابر نہیں رہے گا. مگر حسین کی دل میں محبت رہے گی تو کوثر بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو. کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی. کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی.
راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تمام احباب جتنے سرکار حسین کے چاہنے والے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تمام مل کر جتنی آپ کی بلند آواز ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں آپ تمام حضرات کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے بارش کو نہیں دیکھا، چھینٹوں کو نہیں دیکھا، آپ کے اس جذبے نے مجھے یہ یقین دلا دیا ہے کہ یہ تو باریک باریک چھینٹیں کیا ہے، اگر اولے بھی بیٹھیں گے تو میں امام حسین کی محبت میں اس جلسے میں بیٹھیں گے۔ بس یہی جذبہ اگر آپ قیامت تک رکھ لیں گے اپنے دل میں تو پھر منکر نکیر آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، پھر فرشتے آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا استقبال کیا جائے گا یہ ایک ہی ادا پر کہ اس نے میرے محبوب کے محبوب، میرے محبوب کے لاڑلے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں جلسے میں بارش کو نہیں دیکھا، بارش کی تقریب کو نہیں دیکھا، بیٹھ کے بتا دیا دنیا داروں کو۔ دنیا تو ایسی ہے، سیلاب بھی آیا تو چوریاں کر رہے لوگ، یہاں تو انسان کی قدر نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو چاقو مار رہے ہیں، یہ معاملی پیسے کے لیے 10 روپے کے واسطے قتل ہو جا رہا ہے۔ ایکٹروں کی محبت، کرکٹروں کی محبت اور دنیا داروں کی محبت، ایم ایل اے سے محبت، ایم پیوں سے محبت، گورنروں سے محبت، منسٹروں سے محبت، وزیروں سے محبت، بادشاہوں سے محبت، مال والوں سے محبت، مالداروں سے محبت، مال سے محبت، جائیداد سے محبت۔ لیکن آپ نے بتا دیا نہ ہم کو مال چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، نہ گورنری چاہیے، نہ وزارت چاہیے، ہم کو تو چاہیے رسول کی آل کی محبت چاہیے۔ اور یہی محبت کام آنے والی ہے، اور محبت کا یہی انداز آپ ہمیشہ رکھیں۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ حسین والے موجود ہیں، حسن والے موجود ہیں، علی والے موجود ہیں، رسول والے موجود ہیں۔ اب کوئی پکوڑا ہمارے کو بھٹکا نہیں سکتا، اب کوئی رافضی ہم کو بھٹکا نہیں سکتا، اب کوئی خارجی ہم کو بھٹکا نہیں سکتا، اب کوئی ناصبی ہم کو بھٹکا نہیں سکتا، اب کوئی بدعقیدہ ہم کو بھٹکا نہیں سکتا، اب کوئی گستاخ رسول ہمارا بگاڑ نہیں سکتا۔ اور ہم اتنے مل کر گستاخ رسول کا مقابلہ کریں گے۔ بابا کاروں پھرنا، جا کے 3 بجے رات کو ڈھابوں پہ کھانا کھانا، شرابیں پینا، گٹکے کھانا، سگریٹ کھانا، لمبے لمبے بال پال کے عورتوں کی شکل اختیار کرنا، جن پہن کے عورتیں پھرنا، بے پردگی سے عورتیں پھرنا،
یہ سب لعنت کی باتیں ہیں. امام حسین کربلا میں اس لیے آئے تھے کہ دانا جان نے جو دین صحابہ کو دیا تھا، خلفائے راشدین نے جو دین کو برقرار رکھا تھا، وہ دین کو یزید پلیت لعنتی دوزخی کافر بدنام کر رہا تھا، مٹا رہا تھا. امام حسین کربلا میں آ کر اس دین کو زندگی عطا فرمائی ہے. اب یہ کرنا چھوڑ دو، مسلمان کے نام پہ شراب پینا چھوڑ دو، یہ گٹکے زردے کھانا چھوڑ دو، یہ بے پردہ پھرنے والی عورتوں پہ کنٹرول کرو، یہ آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نعرے بلند کرو، بے حیائی بے شرمی کو گھروں سے نکالو. آ جاؤ شرم و حیا کی طرف، جس کا پیغام کربلا میں سرکار نے اپنے خون سے دیا ہے. یہی ہے آج جلسہ رکھنے کا مقصد، یہی ہے. کوئی یہاں آپ کو 100 روپے بھی نہیں دیں گے، نہ آپ کو ضرورت ہے. آپ لوگ تو بتا دیے اپنا جذبہ، آپ کو روپیوں کی نہیں. اگر آپ کے سامنے 10 کروڑ روپے بھی رکھے تو آپ کہیں گے کہ ہم تو امام حسین کا شربت ہی بنائیں گے، ہم تو یا حسین کہیں گے. برباد کر دیا گیا دین کو. کچھ دین کے نام پر مدرسے قائم کر کے، اپنے آپ کو مفتی کہہ کے، اپنے آپ کو عالمہ کہہ کے، اپنے آپ کو صوفی کہہ کے، اپنے آپ کو جو ہے بڑے بڑے مرشد کہہ کے برباد کر دیے لوگوں کو. آ جاؤ امام حسین کے پیغام کی طرف، آ جاؤ شریعت کی پابندی کی طرف، آ جاؤ لبرزم کو چھوڑو، یہودیت کو چھوڑو، نصرانیت کو چھوڑو. تمہارے ان عمل سے نصرانی خوش ہوں گے، یہودی خوش ہوں گے، حسین ناراض ہو جائیں گے. مگر آپ نے یہاں بیٹھ کے بتا دیا ہم حسین کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے میرے دوستو، حسین کا پیغام وہ ہے کہ تم دین پر چلو، دین کے لیے مال ہے تو دین کے لیے قربان کرو، جان ہے تو دین کے لیے قربان کرو. جیسا امام حسین مدینہ چھوڑے، مکہ چھوڑے، حج کا موسم چھوڑے، کربلا میں آگے، نہ دولت کو دیکھا، نہ جائیداد کو دیکھا، نہ مال و متاع کو دیکھا، نہ وطن کو دیکھا، نہ بیٹوں کو دیکھا، نہ بیٹیوں کو دیکھا، نہ بہنوں کو دیکھا، نہ اپنے مال کو دیکھا، نہ اپنی اولاد کو دیکھا، نہ اپنی جان کو دیکھا. سب قربان کر کے نانا جان کے دین کو بچا لیا اور ہم امت پر احسان فرما دیا. اس لیے آؤ، خالی مدرسے قائم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، خالی مسجدیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، خالی امامت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، خالی عالم و مفتی بننے سے کچھ نہیں ہوتا. امام حسین کی محبت کو دل میں بسانا پڑے گا، توحید پہ قائم رہنا پڑے گا. آج تو یہ عالم کرتے ہیں لیڈر آپ کے کہ شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں. لعنت ہے اسی لیڈری پہ، شرکیہ جلوسوں کا استقبال. امام حسین آئے اللہ کی وحدانیت کے علم کو بلند کرنے کے لیے. سمجھو، عقل سے سمجھو. خالی پیسہ ہونا، پیسہ ہونا، پیسہ ہونا. اب دیکھو کہ بارش میں لوگ پھر رہے نہیں پھر رہے ہیں، دکانداری کر رہے نہیں کر رہے ہیں. کیا بند کر دیے بارش ہے بول کے؟ پھر جلسے میں آنے کو بارش تھی، پھر دکان کہیں کو تھی. ارے امام حسین کے لیے دکان بھی بند کر دینا، مکان بھی بند کر دینا، اولاد کو لٹا دینا، اپنی جان بھی امام حسین پہ قربان کر دینے کا نام ایمان ہے. اس وقت اولاد کو نہیں دیکھنا، جائیداد کو نہیں دیکھنا، مال کو نہیں دیکھنا. امام حسین کیسی ہستی ہے؟ مولانا جامی سے پوچھو، عارف باللہ سے پوچھو، اللہ کے ولی سے پوچھو. یہ دنیا دار کیا بتائیں گے؟ یہ پیسے کے لالچی کیا بتائیں گے؟ یہ جائیداد کے لالچی کیا بتائیں گے؟
یہ عہدے کے لالچی کیا بتائیں گے؟ معاملی وزارت کی خاطر مشرکوں کے ہاتھ چومنے والے کیا بتائیں گے؟ معاملی وزارت کی خاطر شرکیہ جلوسوں میں ناچنے والے تم کو کیا بتائیں گے؟ لیڈروں کی نہیں، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارے لیڈر تو امام حسین ہے اور ہماری پارٹی حسینی پارٹی ہے۔ بولیے آپ ہیں نا کہ حسین کے لیے؟ آپ کے حسین لیڈر ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو نا، آپ کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ دیکھ لیے زمانہ بدل گئے، ابھی جلسے کر کے بول رہے مسلمانوں قانون ہاتھ میں مت لو۔ ارے آپا جان، مسلمان کب قانون میں ہاتھ میں لے رہا؟ مسلمان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کریں گے لیکن رسول پاک کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، اولیاء کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، یہاں تک نوبت آ گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں۔ گستاخی کرنے والے عادات گھوم رہے ہیں، ان کو حفاظت دی جا رہی ہے، اور جو نوجوان جو رسول کے چاہنے والے پورا من احتجاج کر رہے ہیں ان کو جیل میں بھرا گیا ہے، ان پر سخت تکلیفیں دی گئی ہے۔ مسلمانوں بیدار ہو، ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ پھر یہ لیڈر کس کام کے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں لیڈروں سے، بھائی آپ قانون جانتے ہیں نا، قانون کے ذریعے سے ہی آپ ان گستاخان رسول کو جیل بھیجو، لعنتی کہیں گی۔ تم کو کیا احساس ہے رسول پاک کا؟ تم کو کیا احساس ہے صدیق اکبر کا؟ تم کو کیا احساس ہے عمر فاروق کا؟ تم کو کیا احساس ہے عثمان غنی کا؟ تم کو کیا احساس ہے مولا علی کا؟ تم کو کیا احساس ہے امام حسن کا؟ تم کو کیا احساس ہے امام حسین کا؟ ارے میرے آقا وہ ہے امام حسین، ساری کائنات اپنے گھر کی لا کر قربان کر دیا، کربلا میں جان دے دی اپنی، لیکن اسلام کی لاش پر آنچ آنے نہیں دی۔ کہے کہ مسلمان ہے یارو، ایک شربت نہیں بنا سکتے؟ شربت بھی بنائے تو ڈھنگ سے پلا نہیں سکتے؟ کیا مسلمان ہے؟ یہاں تو امام حسین کا ہر نوکر ہے۔ تم کوئی مرتبہ تمہارا ہم نہیں مانتے، تمہاری کوئی دولت نہیں مانتے، تمہاری عزت نہیں مانتے۔ عزت ہے تو حسین کی ہے، مرتبہ ہے تو حسین کا ہے، سب سے بڑی دولت ہے تو حسین ہے، ان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک دن جان چلے جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ منکر نکیر کے پاس جا کے بولیں گے امام، منکر نکیر ایک ہی بات پوچھیں گے، حسین کو چاہا کہ نہیں چاہا؟ یا حسین کو شرک کہا؟ سیدھا جادو زخم میں، یہ ہے حسین کا مرتبہ۔ تیرے پیسے تیری جائیداد کام نہیں آئے گی۔ محلے میں گھر بنایا بیچارہ غریب آدمی کما کے، ایک دو مالا بنایا تو لاکھ روپے دیو ہمارے کو، کونسلر صاحب کو دینا، ایم ایل اے صاحب کو، ایم پی صاحب کچھ دینا۔ ہاں یہ تکلیفیں دے رہے ہیں مسلمانوں کو، اور امام حسین اپنا گھر چھوڑ کے کربلا میں آ گئے۔ اب تم یہ لوگوں سے جو بیچارے محنت کر کے اپنا گھر بنا رہے ہیں، ان سے پیسے مانگ کے ان کی تعمیرات کو روک رہے ہیں، یہ مزاج دین کا مزاج نہیں ہے، بدلو۔ گنڈوں کو لگا دیا جا رہا ہے۔ اے گنڈوں سن لو، سب سے بڑے گنڈے ہم ہیں، کیونکہ امام حسین کے غلام ہیں۔ ہر گنڈے جب یزید جیسے گنڈے کو امام حسین جہنم میں بھیج سکتے ہیں تو ہم بھی غلام حسین تمہارے کو راستہ بتا سکتے ہیں۔ آپ بولیے، یہ باتیں بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ارے بولو نا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ ساتھ دو نا۔ امام حسین مظلوموں کی مدد کی ہے، ظالم کے پنجے بڑوڑے ہیں۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے نا، جسم میں خون ہے، تو یہ صدقہ ہے امام حسین کے نانا جان کا، بچا بچا کے رکھ رہے ہیں۔ ارے کدھر کے عالم، کہاں کے صوفی بدعقیدہوں سے
یہ مدرسے چلا کے چندے مانگنے والے شرکیہ جلوس میں ناچنے والے کو اپنا مہمان خصوصی بناتے ہیں. بولو ایسے مدرسے کو ایسے عالم کو ماننا؟ بولو نا بابا. پھر آپ ساتھ دے تو ہمارا ساتھ دو، کیونکہ ہم اور کوئی نہیں ہیں، ہم امام حسین کے غلام ہیں. ہم امام حسین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. کوئی برا مانے کوئی بھلا مانے، کوئی آگے اگر چاقو بھی مارا تو سینہ حاضر ہے، کیونکہ امام حسین کی محبت میں مرنا ہے. تمہارے گنڈوں سے، تمہارے بھگیڑوں سے، تمہارے جو ہے نا لعنتیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم امام حسن حسین کے غلام ہیں. یہ سینہ تاننا دوسری جگہ جاؤ، سینہ تاننا ہے. یہاں تانیں گے تو یہ سینے کے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں گے. مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ امام حسین کون ہے؟ تم تو جھوٹے ہاتھ سے ایک پیسہ کو کسی کو نہ دیں. امام حسن کی سخاوت کو سمجھا. لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی خدمت کریں گے. جب مسلمان جاتے ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے. اور یہ ایسے جس کے پاس جتنا پیسہ آتا ہے نا اتنا کنجوس ہو جاتا ہوں. اس کو چاہیے کہ امام حسین کا اسوہ پڑھے، نہیں تو ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھے جو تم کو صحیح ڈھنگ سکھائے کہ پیسہ کہاں خرچنا چاہیے. امام حسین کون ہے بتاؤں آپ کو میں؟ امام علی مقام حسین علیہ السلام کے پاس ایک غریب شخص آیا. امام کون ہے؟ آپ امام کو یہ سڑے وزیروں کی طرح نہ کو سمجھو، آپ یہ سڑے گورنروں کی طرح نہ کو سمجھو، آپ یہ سڑے ایم ایل اے ایم پیوں کی طرح ہم کو سمجھو. آپ امام حسین کا ہم تصور لا ہی نہیں سکتے. امام حسین جیسا ہمارے حضور بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان، امام العارفین شمس المفسرین، مشائخین اور علماء کے استاد امام اعظم امام الاسلام حضرت بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان کسی پر نظر ڈال دے تو اس کو ولی بنا دے. اس ذات نے کیا کہا؟ امام کو پہچاننا ہے تو ان سڑوں سے نہ کو پہچانو، مالداروں سے. یہ سڑے علماء جو شرکیہ جلوس میں شریک ہونے والوں کو بلا کے مہمان خصوص کرے، ان سے امام حسین کا تعارف نہیں ملے گا. امام حسین کا تعارف امام حسین کے عاشقوں سے ملے گا. اتنے بڑے عالم روحانی باطن اور ظاہر کے اسرار سے آشنا حضور بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہما شاہاں ز غلامان حسین، ہما شاہاں، تمام بادشاہ، تمام شہنشاہ جتنے ہیں، کوئی بادشاہ امام حسین کے خدموں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے. ہماشاہ تمام بادشاہ. تم تو معاملی لوگ آئے یارو، کیا ہمارے سامنے آتے؟ تمہاری حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ارے اپنی آخرت کی فکر کرو. امام حسین کے اسوے کو چھوڑ کر، امام حسین کے طریقوں کو چھوڑ کر لوگوں پہ ظلم کریں گے تو دنیا تو کافروں کے لیے جنت ہے. سن لو، جائزہ لے لینا کبھی حدیث کو رکھ کے کہ ہمارے کے جو آسائش ہے، ہمارے کے جو آسانیاں ہیں، ہمارے کا جو دولت ہے، ہمارے کے کہیں کافروں کی طرح تو نہیں ہو جا رہی. کیونکہ سرکار نے فرمایا کافروں کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے. اس لیے جب حق بولا جاتا ہے تو پھر لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، چاقو لے کے آتے ہیں، بندوق لے کے آتے ہیں،
जेलों में भी जाते हैं, गलत मुकदमे डालते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। देख रहे नहीं आप, गुस्ताखाने रसूल फिर रहे हैं, यहाँ बैठ के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ऐसे चमचे। मुसलमानों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। कौन सा कानून ले रहे हैं मुसलमान हाथ में? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार के गुस्ताख को जेल में भेजो। आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्या है, सरकार से बढ़कर भी कोई फिर ईमान क्या है तुम्हारा जो सरकार को नहीं चाह रहे? कहीं की दौलत, कहीं का रुतबा, कहीं की आसाइश है। सरकार ने फरमाया, इसलिए मैं देख रहा हूं लोग बिल्डिंगों पे बिल्डिंगा, पैसे पे पैसा, एक पैसा किसी को देते नहीं, इसके नहीं, किसी की नहीं है। हम ये जो काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा कि दुनिया इनके लिए जन्नत हो जा रही है। क्या ये काफिरों के रास्ते पे तो नहीं है? मोमिन के लिए तो मसाइब है। इमाम हुसैन ने बता दिया, मसाइब को बर्दाश्त करके, क्योंकि इमाम मोमिन नहीं, इमाम सिर्फ मोमिन ही नहीं है, मोमिनों के इमाम है। समझ लो आप हमारी बात से, बुरा मत मानो, सही रास्ते पे आ जाओ। इमाम हुसैन का तरीका बता रहा हूं। हमारे शाह से गुलामान हुसैन, हुसैन के तमाम बादशाह शहंशाह, ये तो आजकल के लोग कुछ भी नहीं, कचरा है ये। बड़े बड़े बादशाह, आप बुरा तो नहीं मान रहे ना? आप ना बुरा तो नहीं मान रहे? आप लोग बड़े भोले वाले हैं, हक बोले तो बुरा मानते हैं। आप खुद ऐसा बोलना, बोलिए कि नहीं बोलिए? बोलिए। जालिमों का पंजा मड़ोड़ेंगे कि नहीं मड़ोगे? मजलूमों का साथ देंगे कि नहीं देंगे? देखो मेरे इमाम हुसैन का किरदार, हमारा शाह। कौन बोल रहे हैं? बहरुल उलूम बोल रहे हैं ये बात। ये छोटे मामली नखला मार के आलिम बनने वाले, मुफ्तियां, मदरसे कायम करके चंदा लेने वाले, ये जाके तो मुशरिकों की बुलाएंगे ना अपने जलसों में। और सरकार बैलून ने क्या कहा? सरकार दो मीलाद के मुखालिफिन, मीलाद नहीं मनाना। कई को नहीं मनाना? तुम शिरकिया जुलूस में नाचेंगे, हम मीलाद में नहीं नाचना। हमारे को आके बोल रहे मीलाद में नौजवान नाच रहे, तुम अगला क्या करना? तुम्हारे को मारना क्या? किधर बच्चे? बच्चे मेरे से आगे बात कर। हमारे बच्चे मीलाद में वजद में आए, हम वजद बोलते हैं उसको। तू तो जाके शिरकिया जुलूसों में नाच रहा ना रे। हम अगर सरकार के नाम पे वजद करे तो ये वजद भी हमको सुरूर देता है, जन्नत का मजा देता है। नौजवानों घबराना नहीं, बराबर मीलाद का जुलूस निकालना। और जो पैसे देने वाले हैं ना, पैसे वालों को मैं बोलता हूं कि ये बच्चों को पैसे दो, यही पैसे तुम्हें काम आएंगे। घर के यूं जमा के रखेंगे ना तो फिर तुम्हारे बच्चे उड़ा देंगे शराब में, कबाब में, और तुम्हारी खबर पे भी नहीं आएंगे 2 फूल चढ़ाने के लिए। अब तुम खुद नहीं जा रहे अपने बाबा माँ की खबर पे, तो बच्चे क्या आएंगे? तुमको बोल रहे कि कब्रिस्तान नहीं जाना तो तुम नहीं जा रहे। हाँ, ये तो हाल हो गया माँ बाप का। बाबा मरा तो खुश, अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया तो। इसलिए तो बोले गमे हुसैन ने मना 3 दिन का गम है। कहते ये 3 दिन का गम नहीं है, तेरा बाबा मरा तो कर ले तू, ये क़यामत का गम है। ये इमाम हुसैन का गम है। इनको मुहर्रम में शादी याद आ रही, तो अभी जो आवन हुआ क्या मुहर्रम में? मसला पूछने मुहर्रम में शादी करना नहीं करना, लानती क्यों करता मुहर्रम में? ये मुहर्रम हुसैन का मुहर्रम है, ये गमे हुसैन है। हाँ, अगर शादी खाने वाले शर्म होया वाले हैं तो मुहर्रम में प्रोग्राम नहीं लेना शादी का, फातिहा का ले। इतना भी गम नहीं है। इसलिए तो हजरत लईख अलैहि रहमत ने फरमाया, गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे। गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे।
یہ وہ غم ہے جو زمانے، یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. غم حسین کو دل میں بساؤ، یاد کرو مولا حسین کی قربانیاں کہ مولا کون ہے؟ ہما شاہاں ز غلامان حسین. تمام دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں تمام کے تمام امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں. تمہارے گھر کتنی دولت نہیں ہاں پوچھو بڑے بڑے بادشاہوں کے کیسی کیسی دولت تھی، وہ بھی امام حسین کے خدموں پہ بیٹھ کے قریب بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. تمہاری کیا ہے؟ اگر امام حسین کی غلامی کرنا ہے نا تو محرم میں غم حسین مناؤ، یا حسین کے نعرے لگاؤ، کھچڑی بناؤ، قبولی بناؤ، فاتحہ دلاؤ. آپ تو دلاتے ہی ہوں گے، آپ کو نہیں بولنا ہے کیونکہ آپ نے بتا دیا جب اتنی بارش میں بیٹھ سکتے ہیں تو کھچڑی قبولی کیا بات ہے. بھائی دیکھے لگاؤ، دیکھے اللہ پیسہ دیا تو پھر وہاں جا کے دیکھ لینا، یہاں کریں گے وہاں وصول ہو جائیں گا. رکھیں گے نہیں، وہ امام حسین ہے، وہ امام حسن ہے کہ بادشاہ بھی ان کے غلام ہیں. ہما شاہاں ز غلامان حسین خود سیاں حلقہ بگوشان حسین. ارے بادشاہ تو بادشاہ ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے فرشتے امام حسین کے غلام خادم ہیں. ایسا نہ کو یہ کیا تم ڈھیل فکر میں نہیں بول سکتے. خیرو اب آپ حسینیت زندہ باد بول رہے ہیں نا، پورے ہاتھ اٹھا لیجئے، دونوں ہاتھ. اب بولیے حسینیت، 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 یزیدیت، 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 اٹھات، یزیدیت، یزیدیت، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین. ہما شاہاں ز غلامان حسین خود سیاں حلقہ بگوشان حسین. خود سیاں بھی، بڑے بڑے فرشتے بھی، بڑے بڑے ملائکہ بھی. اس لیے میں بتا رہا ہوں اے مرتبے والو، اے شہرت والو، اپنے آپ کو یہ خواب دیکھنے والوں کہ ہم ہندوستان میں حکومت کریں گے، تم حسین کی ٹھوکر میں بھی نہیں آ سکتے. خالی حسین کے شہزادے خواجہ غریب نواز ٹھوکر مار دے تو تمہارے کو سلطنت مل جائے. تم خواجہ غریب نواز کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل نہیں. تم حسین کا وہ شہزادہ غریب نواز جو 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت سے آراستہ پیراستہ کیا، اگر وہ تم پر اچٹتی نظر ڈال دے تو جنت مل جائے. ابھی خواجہ کا فاتحہ گنانے کو مر جا رہے ہیں، یا خواجہ بولنے کو مر جا رہے ہیں، یا غوث بولنے کو مر جا رہے ہیں، بھی نہیں کرتے تو لعنت ہے. ایسے پیسے ہے نہیں بھائی، تو آپ ایسے پیسے پہ جو جھنڈا نہ اٹھائے، میلاد سے نہ دے، کہ مرتبہ اب میلاد روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنے بیٹھے نوجوان میں کہوں گا آپ دھوم سے میلاد منانا ہے، گستاخانِ رسول کو جواب دینا ہے، ہر گلی میں جلوس نکال کے کہنا ہے یا رسول اللہ ہم آپ پر ہماری جان قربان ہے. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ جلوس نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ کرنا ہے یہی، بتانا ہے. بہت ہو چکا، بہت ظلم کر رہے ہیں
ہم نے ہر چیز برداشت کی. بھئی عزیزوں کا تو کچھ نہیں جاتا, غریب مرتا. انہوں تو جا کے چھپ جاتے, پھر آپ کے بولتے ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے. تو پھر قانونی چارہ جوئی کرتے گستاخ رسول کو جیل بھیجو نا. بہت مسخرہ بنا ہو گیا. میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں, بیدار ہو جائیے. ہوشیار کر رہا ہوں, ہوشیار ہو جائیے. پھر وہاں جا کے نہیں بولنا کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا. اللہ پھر اگر رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی, امام حسن کی محبت نہیں ہوگی, امام حسین کی محبت نہیں ہوگی, سیدہ فاطمہ کی محبت نہیں ہوگی, سیدنا علی کی محبت نہیں ہوگی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہوگی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہوگی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہوگی, امام اعظم ابو حنیفہ کی محبت نہیں ہوگی, حضرت غوث پاک کی محبت نہیں ہوگی, حضرت غریب نواز کی محبت نہیں ہوگی, تو سیدھا سیدھا کہاں جانے والے ہیں سمجھ لو. آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ کہنا کہ قیامت میں اگر مان گیا. سمجھ لو ہمارے علماء نے, ہمارے صوفیاء ایسے علماء کے پیچھے جائیں گے جو شرکی حدیثوں کی تائید کرنے والے, ایسے صوفیاء, ایسے ملائیں جو شرکی عمل کر رہے ہیں, ان کے پاس جائیں گے تو راستہ سیدھا ہے, دوزخ کے کچھ نہیں ہے. امام حسین کیسا اپنے غلاموں کی, میں بتا رہا تھا کہ امام حسین کے پاس ایک غریب آیا, مجبور آیا, یہاں تو شک کرتے ابھی تو ہے نہیں ہے, انہیں جھوٹ میں رہا تھا, میں نکال کے بڑی ٹٹو کے 5 روپے نکال کے, اس میں بھی تحقیق ایسی جیسے انہوں بہت بڑا مخالہ لکھ رہے. حالانکہ لکھنا پڑنا تھا نہیں آتا, ایسے لکھ کر کے وہ بدعت ہے, وہ شرک ہے, ایسا نہیں کرنا ہے, ایسا نہیں کرنا. ہاں اب ایک حج کو جانا چاہیے, دوسرے حج کو نہیں جانا. امام حسن حسین 25 حج کے لیے ہیں پیدل. پیسہ کس کام کا یار ہو جو حج کو بھی نہیں جاتے, عمرے کو بھی نہیں جاتے, غریب نواز کی درگاہ کو بھی نہیں جاتے, غوث پاک کی درگاہ کو بھی نہیں جاتے, بابا صاحب کی درگاہ کو بھی نہیں جاتے. کس کام کا پیسہ؟ پیسے والے تو ایک 10 آدمیوں کو لے کے جانا بھی نہیں. میں سکھا رہا ہوں آپ کو صحیح پیسہ کہاں خرچنا, آپ برا مت مانو. یہ کیا بات ہے؟ تو امام حسین کے پاس ایک شخص غریب آیا, آ کے عرض کیا, حضور بڑا مجبور ہوں, آپ تو سخی ابن سخی ہیں, آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ آپ کے حاضر ہوا دربار میں. تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹھو ذرا, میری آنا ہے, پیسے آنے والے ہیں. کچھ دیر ہو گئی, دیر ہوئی ذری. دیر ہونے کے بعد 5 تھیلیاں آئے, 5, اور ہر تھیلی میں 10,000 دینار. دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے. 10,000 دینار. میاں وہ بعد میں پلاؤ, ہمارے بعد میں پلاؤ, اب میں جو پلا رہا ہوں یہ, اب یہ پیو. 10,000 دینار ایک تھیلی میں, 5 تھیلیاں کتنے ہو گئے؟ 50,000 دینار. ہاں یہاں 100 روپے اٹھا کے رکھ رہے ہیں. منگا تو ڈھونڈ کے 1 روپیہ دے رہے, نہیں بھی ملا تو معاف کرو بولتے ہم لوگ. ہاتھ کو جو آیا تو نہیں, 100 کی نوٹ آ گئی, ارے 10 کی آ گئی, 1 روپیہ کدھر کا, میں ابھی رکھا تھا یہاں پہ. اور وہاں 5 تھیلیاں 10,000. سرکار امام حسین, سخیوں کے بادشاہ, جود و سخا کا امیر, صفت رسول اللہ, امام حسن کے دل بند. ہاں کیا کرے میاں, یہ لے کے چلے جاؤ. حالانکہ امام حسین کو ضرورت تھی, گھر میں پیسہ نہیں تھا. امام حسین نے پورے پیسے دے دیے اس غریب کو. پھر کہا میاں اتنا بڑا امام
جو جنت کا امام، جو جنت کا سردار، جس کی خدموں میں ولایت، اتنے بڑے حسین میرے آقا ہم نہیں پہچان سکتے، ہمارا ذہن نہیں جا سکتا. میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. گھر میں ضرورت ہے، لیکن امام نے پوری تھیلیاں اس غریب کو دے دی. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ سیکھو 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 سیکھو. کب آئیں گے اس طرف؟ امام نے کہا بابا معاف کرو، فی الوقت اتنے ہی ہے. امام بول رہا یہ بات. کتنے پیسے دینے کے بعد کہہ رہے ہیں اس کو، اور کہنے لگے کہ تمہارے کو بڑا انتظار کرنے پڑا. یہاں تو ٹھہرو 3 دن کے بعد جواب دیں گے، ٹھہرو 1 روز کے بعد جواب دیں گے، ٹھہرو ذرا اس کے بعد جواب دیں گے. یہ ہے طریقہ، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے امام حسین کا اسوہ. سیکھ لو ابھی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تم کو کافی دیر بیٹھنا پڑا. کیا دل ہے، کیا ہے تقوی. تقوی بھی شرمندہ ہے امام حسین کے سامنے. کیا ہے دولت. ایک مرتبہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، تحفے میں 5000 دینار آئے. 5000 دینار آئے. سننے کی بات ہے. میں وہ تمام پیسہ رکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں جو پیسے سے محبت کرتے ہیں، چپ بلند مرتبہ نہیں ملتا. خالی یہاں فاتحہ دلانے کو مر جا رہے ہیں. فاتحہ میں کیا؟ ارے پیسہ ہے تو دیکھا لگا دینا، پھر دیکھنا جنت کے مزے. جنت پہ یقین ہی نہیں ہے، اصل میں آخرت پہ یقین نہیں ہے. ابھی چلے جا رہا. بعضوں کا تو زکات بھی نہیں دیتے. 5000 دینار کسی نے لے کر آیا، نظر پیش کی، قبول کیا. مسجد نبوی سے لے کے گھر تک آئے تک پورے 5000 خیرات کر دیے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا ابا جان گھر میں ضرورت ہے، ہاں کچھ پیسے تو رکھ لینا تھا، گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ تو رکھ لینا تھا، آپ نے پورے خیرات کر دیے. تو کہا بیٹا گھر کے لیے تو کراؤں، یہ تو گھر کے ہی لیے نا بیٹا. یہ ہے تربیت. اس لیے امام زین العابدین کا جب وصال مبارک ہوا، میرے آقا امام زین العابدین بیمار، میرے آقا کربلا میں امام زین العابدین کے سوا امام حسین کی کوئی اولاد نہیں بچی. ہتھکڑیوں میں جکڑا گیا میرے آقا امام زین العابدین کا. اب پھر ان خبیثوں کو خبیث نہیں بولنا، ان بدماشوں کو بدماش نہیں بولنا. یہ علماء آج کل کے مشائخین، آج کے لیڈر کو کسی کو برا نہیں بولنا. ارے یزید بھی تو کلمہ پڑھتا تھا، یزید تو بھی نماز پڑھتا تھا، تمہاری طرح حرکت کرتا تھا. وہ بھی خبیث ہے اور تم بھی خبیث ہے جو یا حسین نہیں کہنا کہتے. بولیے جو فاتحہ نہیں دلانے والے خبیث ہے کہ نہیں ہے؟ جو یا حسین نہیں کہنا کہتے خبیث ہے کہ نہیں ہے؟ جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہہ رہے خبیث ہے کہ نہیں ہے؟ جو درگاہ کو مندر کہہ رہے خبیث ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم کو بول رہے ہم سخت تقریر کریں، یہ سخت تقریر ہے کیا؟ ہدایت دی جا رہی ہے، حق بولا جا رہا ہے. سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. تم ہماری زبان نہیں بدل سکتے. ہماری زبان تو تم خبیثوں کے خلاف ہمیشہ بولے گی. مرتے دم یہی بولیں گے یا رسول اللہ. امام زین العابدین نے کہا، امام زین العابدین وہ بیمار کربلا سید الساجدین جب وصال مبارک ہوا نا، سنو پیسے والوں سنو، جب وصال مبارک ہوا دیکھو ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں. 2 آدمیوں کو دے دیے، باقی کھا گئے. ہاں ہم نے اخباروں تصویریں دے دی، اخباروں میں وہ کر دیے بس. ارے تمہارے ڈھونگا بند کرو، یہ تماشے بند کرو. دیکھو اہل بیت اطہار کی سخاوت. اہل بیت کون ہے؟ اس لیے سرکار نے کہا ان کی محبت جنت میں لے جاتی ہے. جو بات معمولی بات نہیں ہے.
امام زین العابدین میرے آقا، میرے ماوا، میرے ملجا امام زین العابدین، بڑی تکلیفیں دیکھی امام زین العابدین، اپنے بھائی کو کرتا ہوا دیکھا، اپنے بھائیوں کو کرتا ہوا دیکھا، علی اصغر کو حلق میں چبھتا ہوا تیر دیکھا، حضرت زینب کی رضا اڑتی ہوئی دیکھی۔ تم کیا سمجھو گے؟ دنیا کے کتے کیا سمجھیں گے مقام زین العابدین علیہ السلام کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا جب وصال ہوا، 100 ایسے گھر تھے جو رو رہے تھے، ان 100 گھروں پر امام زین العابدین رات کے اندھیرے میں اناج، آٹا، تمام سامان لے کر رات کے اندھیرے میں 100 گھروں پر رکھ کے آ جاتے تھے۔ تم ابھی بتا کے دیتے ہیں ان کو دے، ان کو دے، ان کے میرے آقا امام زین العابدین، جن پر ایسے وزیراں، ایسے گورنراں، ایسے بڑے بڑے رتبے رکھنے والے، ایسے دولت منداں جن کے خدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سخاوت اہل بیت ہے۔ جب سخاوت اہل بیت کی بات چلی تو میں آپ کو بتا دوں گا، کنجوسوں کو بتا دوں گا، میں دولت مندوں کو، ارے ان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ امام حسین، امام حسن نے 3 مرتبہ اپنے گھر کو غریبوں کو دے دیا، پورا لوٹ لو۔ ہے کس کا ذکر ہو رہا سمجھ رہے ہیں آپ؟ معاملی ایک کونسلر سڑک بنایا تو پھولوں پہ پھولا، پھولوں پہ پھولا، پھولوں پہ پھولا، وہ بہت کر دیے، صاحب بابا ٹابا لابا نابا چابا۔ اے چابے، تو معاملی ہے، میرا حسین، میرا حسن تو وہ ہے کہ غریبوں کی ایسے مدد کیا ہے، خود گھر کو لٹا دیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ ادھر کس کو پیسہ بتا رہے، کس کو مرتبہ بتا رہے، کس کو بلڈنگ بتا رہے، کس کو محل بتا رہے؟ ہم کو محلوں کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کی غلامی کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بولو ماشاءاللہ، سلامت رکھے آپ۔ امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ رستے سے جا رہے تھے، سنیے جد و سقا اہل بیت اطہار کی، اب عنوان بن گیا تو میں اسی پہ عنوان کو لے کے چلتا ہوں، کہ یہ باتیں آپ کو سننے میں نہیں ملتی ہے اور یہ کوئی سناتا بھی نہیں، ہاں، کیونکہ ان کو لٹانا پڑتا، یہ نہیں سنیں گے، بھاگ جائیں گے، ابھی دل میں احساس ہوں گا ارے میرے پیسے خرچانے کی بات کر رہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا معلوم، اس پیسے کی حفاظت بتائی، 11ویں دھوم کر کے بتایا، کیونکہ غوث پاک بھی اہل بیت ہے۔ غریب نواز کی فاتحہ دھوم سے کر کے بتائی، کیونکہ غریب نواز بھی اہل بیت ہے۔ غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہے، خواجہ غریب نواز امام حسین کی اولاد ہے۔ ارے تم لوگوں کیا کر سکتے بھی، تمہاری حیثیت دیکھو، اس واسطے بولتے بڑے بڑے باتیں نہیں کرنا، یا حسین ہم کہتے رہیں گے، ہاں تم یہ باتیں ہمارے سامنے کرنا، پھر تم کو معلوم ہی نہیں ہے اہل بیت کا مقام کیا ہے، تم خالی پیسوں میں کھلتے رہو، ہاں خالی کھاؤ پیو، خالی مزے لو دنیا کے، پھر وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا حسین کون ہے۔ امام حسن علیہ السلام جا رہے تھے رستے سے، امام حسین کے بڑے بھائی جس کو سرکار نے کہا سید، سرکار نے کہا امام حسن کو کہ یہ میرا بیٹا سید 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا۔ سید، ہمارے مولانا باقر صاحب جو ہے اپنی تقریر میں اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ بنو امیہ کے شریر لونڈے، سرکار نے بے شک فرمایا، تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، سرکار نے کہا بنو امیہ کے شریر لونڈے، بنو امیہ کے شریر لونڈے، تو پتا چل گیا بات شریف بھی ہے اس میں۔ بنو امیہ کے ہر شخص کو ہم برا نہیں کہتے، بنو امیہ کے جو اشرار ہیں ان کو برا کہتے ہیں۔
पूरी बनु उमैया को नहीं कहते, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। जो बनु उमैया में अशराफ है, जो बनु उमैया में शरीफ लोग हैं, जैसे हजरत उस्मान गनी हमारे सर का ताज है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह हमारे सर का ताज है, ये बनु उमैया है, ये सरकार के आशिक है। और यजीद पलीत उस जैसे मरवान, ये अशरार हैं जिनको सरकार ने कहा। इसलिए हम राफजी नहीं है जो हर बनु उमैया को कहे, हम सुन्नी है, बनु उमैया के शरीफों की, बनु उमैया के मोतबर लोगों की हम भी इज्जत करते हैं। इसलिए हम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं। सरकार इमाम हसन ने सुलह करवाई, अमीर मुआविया को अमारत सौंप दी, इमाम हसन भी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को बैत करे, इमाम हुसैन भी बैत करे हजरत अमीर। बात खत्म हो गई। सैयद सरकार ने फरमाया मेरा बेटा सैयद है और 2 मुसलमानों के गुरों में सुलह करवाएगा। अगर कोई हजरत अमीर मुआविया को कुछ कहता है तो हर इमाम हसन हुसैन पर आता है। इसलिए हम राफजी नहीं है, हम अहले सुन्नतुल जमात है। हम हजरत अमीर मुआविया को कुछ नहीं कहते और बनु उमैया के हर शख्स को नहीं कहते। जो अशरार हैं, शरीर हैं, उनको कहते। मरवान को कहेंगे, यजीद पलीद को कहेंगे, शुमर को कहेंगे, इनको कहेंगे। भाई साहब से जब कोई चीज पढ़ो ना तो अच्छे लोगों से सुन लो, सबक हासिल करो। ये आपको ऐसा कहने वाले नहीं मिलते, इनको पढ़े ही नहीं। नखला मार के मुफ्ती हो गए, नखला मार के आलिम हो गए, जैसा नखला मार के लोग एजुकेट हो जा रहे हैं, नखला मार के इंजीनियर हो जा रहे हैं, नखला मार के डॉक्टर हो जा रहे हैं, नखला मार के आता नहीं। डॉक्टर इसका के जाके पूरी हम कैफियत बोल रहा है, डॉक्टर इस काम का है। अभी हमसे ही मशवरा लेता, इंजीनियर किस काम का है, तू मशवरा देना, हम मशवरा देना। एडुकेट किस काम का है, पूरा पूछ को मुकदमा लड़ने वाला, तू बताना ना क्या किताबा पढ़ा। हाँ, मेरे पास आप भाई बताता हूँ कैसा करते। सूरज देख के बीमारी नहीं बोल दिया था, बोलो किधर। ये इमाम हुसैन, इमाम हसन की गुलामी में आएंगे तो समझ में। इमाम हसन जा रहे थे, रास्ते में एक गुलाम रोटी खा रहा था। रोटी, गुलाम भी कैसा था देखो उस दौर का। एक गुलाम बाग के किनारे बैठ के रोटी खा रहा था, तो सामने कुत्ता था। एक निवाला खुद कर रहा, एक निवाले कुत्ते को दिया। ये है उस दौर के गुलाम भी ये थे, उन्हें कुत्ते को खिला रहा था, इन्हीं इंसानों को नहीं खिलाते। फिर बोल रहे हम मुसलमानों के हमदर्द है, ये हमदर्द दवाखाना खोल लो खाली। खाली दवाखाना में गए तो लाखों रुपए देना, फिर हमारा मुर्दा लेके आना। किधर बाबा, कौन सी खिदमत करे, कौन से मुसलमानों की कर रहे, अपने पेट की कर रही। बुरा तो नहीं मान रहे आप लोग, जोर बोलो, जोर से नहीं मान रहे बोल के। हाँ, ताकि उन लोगों को भी मालूम हो जाए इससे तो है। सुने, गुलाम 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 बैठ के रोटी खा रहे हैं और एक टुकड़ा खुद खा रहे, टुकड़ा कुत्ते को। इमाम हसन ने गौर से मुशाहिदा फरमाया। जब खत्म हुआ उसका खाना, खरीद जाके बोले तुम कौन है? मैं फलां का गुलाम हूँ, ये बाग में काम करता हूँ। तो बोले तुम रोटी नहीं खाएगी, कुत्ते को डाले। तो मेरे को शर्म आई, कुत्ता मेरी तरफ देखे मैं इसको ना खिलाऊं। यहाँ गरीब जा रहे हैं, मजबूर जा रहे हैं, बेसहारा जा रहे हैं, बेवा जा रहे हैं, इनको शर्म तक नहीं आ रही। वो गुलाम अच्छे हैं इनसे तो। हाँ, कै का मर्तबा, कै का रुतबा। इमाम हसन ने पूछा तुम किसके गुलाम हैं? बोले फलां का। ये बाग किसका है? इनका बाग है। तुम यहाँ काम करते हैं? हो सर, यहीं काम करता हूँ, मामूली रोटी खा रहा था। इमाम हसन बोले तुम यहीं बैठो, अभी आया। गए, इमाम हुसैन वापिस आए, आके उसको जो है कागज दिए, बोले आज से तुम आजाद, आज से तुम आजाद और ये बाग के तुम मालिक।